ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. پاکستان کی سیاست میں بلوچستان کی خاص اہمیت ہے. وہ ایک سیاسی لیبارٹری ہے. جب انتخابی موسم آتا ہے تو اگر بلوچستان کو آپ سمجھ جائیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ملک میں کیا ہونے والا ہے. نواز شریف صاحب آج وہاں گئے ہیں. وہاں پہ جن لوگوں نے جوائننگز کی ہیں وہ کون ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، اس پر پروگرام کے آخر میں بات کریں گے. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے الزامات اب زور پکڑ رہے ہیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اس پر کیا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک انٹرنیشنل لائر کے ساتھ. لیکن آغاز کرتے ہیں غزہ کے اندر کی صورتحال سے، جہاں سب سے بڑے ہسپتال الشفا میں درجنوں مریض دم توڑ رہے ہیں. وہاں پر اسرائیلی حملے جاری ہیں. اسرائیل نے اپنا جو محاصرہ ہے وہ تنگ کرتا جا رہا ہے. داؤ پر جو زندگیاں لگی ہوئی ہیں ان میں بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں اور شیرخوار بچے بھی ہیں. آج سوشل میڈیا پر کچھ مناظر سامنے آئے جس میں وہاں کے ڈاکٹرز، وہاں کا میڈیکل سٹاف جو ہے وہ اس سارے معاملے کی تیاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج رپورٹس یہ بھی آئیں کہ وہاں بارش ہو گئی جس کی وجہ سے وہاں پر جو انسانی بحران ہے، جو المیہ ہے، اس میں مزید خرابی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اسرائیل کا جو جنگی جنون ہے اس کا شکار ہونے والے لوگ اس وقت آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی سڑکوں پر کیا حال ہے. وہاں پہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہاں سے فلم کر کے جو مناظر پوسٹ کر رہے ہیں غزہ کے اندر کیا حال ہے اسرائیلی بربریت کا. وہاں پر لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے کافی وہ لوگ ہیں جن کو اسرائیل نے خود حکم دیا تھا کہ آپ یہ جگہ خالی کریں اور جنوب کی طرف جائیں. اور کئی ایسے رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو لوگ پیدل رواں دواں تھے ان کو بھی حملوں کا اور گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. حالیہ وقتوں میں اس قسم کے بہیمانہ قتل عام کی مثال کم ملتی ہے اور یہ جو مناظر پوری دنیا میں جا رہے ہیں. وبائی جو امراض ہیں جی اب ان کے اعداد و شمار بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. 55,000 جو اہل غزہ ہیں ان کو سانس اور پھیپھڑوں کی اس وقت بیماری ہو چکی ہے. 7 اکتوبر کے بعد سے یہ اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں. 35,000 ڈائریا سے گزر چکے ہیں اور 20,000 کے لگ بھگ جو ہیں وہ سکن ڈیزیزز جو ہیں وہ اس کی وجہ یہ کہ 1 مہینے سے پانی ہی نہیں ہے. جب پانی نہیں ہے اور پھر اوپر سے پیٹرول بھی نہیں ہے تو مجھے تو یہ اعداد و شمار بہت کم لگ رہا ہے. یہ بہت پانی کی آپ نے بات کی تو ایک میں نے ویڈیو آج دیکھا ہے، میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آج غازہ میں بارش ہوئی ہے، برسات ہوئی ہے اور یہ ایک ویڈیو ہے کہ ایک بچہ اللہ کا شکر کر رہا ہے کہ پروردگار آپ نے دیکھا کہ ہم اتنی تکلیف میں ہیں تو آپ نے ہمیں پانی دیا. یہ وہی مناظر ہیں، مجھے یاد ہے اور انفیکٹ آج کوئی کامنٹ بھی کر رہی تھی سوشل میڈیا پر جو سرائیوو کی سیج میں جب سربز نے بوسنین مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، وہ بھی ایک جینوسائیڈ تھی. تو وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو لوگ اس سے گزرے ہیں ان کی میں آج کامنٹس دیکھ رہا تھا، پوسٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہہ رہے کہ ہمارے لیے بھی بارش اس طرح کی ہی نعمت تھی. پھر ہم اپنے نہا سکتے تھے، کپڑے دھو سکتے تھے، پانی پی سکتے تھے، اس کو ابالتے تھے. جو ملبے کے نیچے ہیں ان کو پانی کیسے پلایا جاتا ہے، اس کی بھی ایک ویڈیو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر ایک ملبے کے نیچے بندہ پھنسا ہوا ہے اور وہ بوتل سے بڑی کیئرفلی تاکہ کہیں پائپ کے ذریعے یا ایسی گرائے جا رہے ہیں، مجھے کلیئر نہیں ہے، تاکہ کسی طرح اس تک پانی پہنچ جائے. اچھا اب ہسپتال تک پہ واپس آتے ہیں. تو آپ کو یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ حملہ ہوا تھا ہسپتال پر، کئی ہفتے گزر گئے ہیں، تو کہا تھا کہ نہیں یہ تو اسلامک جہاد نے اٹیک کیا تھا. بڑی ایک پوری مطلب ایک لائن شروع ہو گئی تھی نا کہ نہیں اسرائیل نے تو ایسے کیا. اس کے بعد ہر ہسپتال کو نشانہ بنایا، کسی نے کوئی چوں ہی نہیں کی، رائٹ. اور لیکن پھر بھی آپ کو جسٹیفائی تو کرنا ہوتا ہے، آپ کو کسی نہ کسی طرح بتانا ہوتا ہے کہ نہیں جی ایسا ہم نے کیوں کیا ہے. تو کل ہی میرا خیال ہے ایک اور ویڈیو آئی تھی جس میں ایک اسرائیلی سولجر یہ دکھا رہا ہے کہ جی یہاں پر ہاسٹیجز کو رکھا گیا تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں پہ ایک رسی پڑی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ ایک ہسپتال ہے بائی دی وے، اور یہاں پر خواتین کا لباس بھی ہے اور یہاں پر پیمپر بھی ہے اور دودھ کی بوتلیں ہیں، کیونکہ ہسپتال میں لباس، دودھ کی بوتلیں اور پیمپر تو ویسے تو نہیں ہوتے، کبھی نہیں ہوتے. اور پھر وہ اسلحہ بھی دکھا رہے ہیں جو اتنا نیٹلی سٹیکڈ اور فل پالشڈ ہے کہ بڑا اوتھینٹک لگ رہا ہے. میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اسرائیلی پروپیگنڈا مطلب ہسپتال میں صفائی ہوتی ہے، ہسپتال میں صفائی بھی ہوتی ہے. ہاں بالکل، سوری، تھینک یو.
میں سمجھتا تھا کہ بڑے اعلی معیار کا ہوگا، لیکن یہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا یہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک لسٹ ہے دیوار پر، اور یہ عربی میں ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں مختلف گارڈز کی، مطلب ٹیررسٹ گارڈز کی، کہ آپ نے کس ٹائم پر کب تک پہرا دینا ہے. ڈیوٹی روسٹر ہوتا ہے نا ہر آرگنائزیشن میں. اچھا ان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے نام بڑے انٹرسٹنگ ہیں، جیسے کہ الخمیس، الجمعہ، جمعرات، السبت مطلب ہفتہ، مطلب جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ دنوں کے نام، یہ دنوں کے نام ہیں، کوڈ نیم ہے. آپ کا خیال ہے ایک چیز پہ میں اس پہ اتفاق کروں گا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ منڈے کو تو بندہ اڑا ہی دے، تو منڈے جو اس میں لسٹ ہے نا اس کو ڈھونڈ کر نا آپ اس کو قتل کر دیں، اچھا ہوگا. ایک اور جو بڑا خوبصورت پیس آف پروپیگنڈا تھا اعلیٰ معیار کا، وہ یہ تھا کہ ایک خاتون، ایک نرس، مبینہ نرس کی ایک ویڈیو آئی تھی، یہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ہسپتالوں میں مت آئیں، آپ ہسپتالوں میں مت آئیں، یہاں پر حماس نے ہمیں یرغمال کیا ہوا ہے، آپ کا سارا مال وہ لوٹ لیں گے، سارا آپ کا کھانا لے لیں گے، آپ کا پیٹرول لے لیں گے. اور ودن آئی تھنک اباؤٹ 15 منٹس 20 منٹس پتہ لگا کہ یہ کوئی نہ غازہ میں ہے، نہ یہ فلسطینی ہے، نہ یہ نرس ہے. ان کا نام ہے ہمنا ابوتباد، اور یہ ایک سابق اسرائیلی ایکٹریس اور ٹک ٹاک انفلوئنسر ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہی ہیں کہ انہوں نے اپنے گلاسز بھی نہیں چینج کیے، مطلب بندہ تھوڑی سی اگر ایکٹنگ کانفیڈنس. اچھا اور بھی قسم کے پروپیگنڈا ہوتے ہیں اسرائیل کی جانب سے، کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جنریٹر میں پیٹرول نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم نے 300 لیٹر پیٹرول آپ کے لیے رکھا تھا. اچھا ہسپتال آدھا کلومیٹر دور رکھا تھا، اور کہا تھا کہ ہم آپ کی جان کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے اگر آپ اس کو پک کرنے آئیں. آج کی جو پیشکش ہے وہ یہ ہے کہ آج اسرائیل نے کہا ہے کہ نہیں آپ کو انکیوبیٹرز کی ضرورت ہے، ہم آپ کو عطیہ کریں گے، اور ان کی وہ ٹویٹ بھی آئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انکیوبیٹرز تو نہیں چاہیے نا، انکیوبیٹرز ہیں، انکیوبیٹرز چلانے کے لیے بجلی اور پیٹرول چاہیے. چلیں یہ تو ہو گئی اسرائیل. اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں کہ اگین بلینز آف ڈالرز کی پروپیگنڈا مشین، اور یہ پروڈیوس کر رہی ہیں. دوسری جانب اگر ہم بیکاز سمبلز کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے نا، سمبلز، آپ سمبل سے چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، آپ کی اپنی یادوں کو تازہ رکھتے ہیں. اب جو نیا جو سمبل ہے فلسطینی ریزسٹنس کا وہ ہے لال ٹرائنگل. اور یہ کیونکہ اگر آپ حماس کی مختلف ویڈیوز دیکھیں، اور یہ ابھی ویڈیوز چلیں گے بھی صحیح، مسلم ویڈیوز دیکھیں تو اس میں جو اس کے اوپر جو بھی نشانہ بناتے ہیں نا ٹینک کو یا سولجر کو، تو اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں گرافک آتا ہے ریڈ ٹرائنگل کا. تو اگر آپ ریڈ ٹرائنگل دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اس کا یہ اوریجن ہے. اب ہم آتے ہیں تربوز کی جانب. اچھا تربوز کی بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سمبلزم ہے، اور اکثر آپ نے شاید سوشل میڈیا پر دیکھا ہو کہ لوگوں کے تربوز کی ایموجی ہے یا ان کے ڈسپلے نیم کے ساتھ ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب 6 ڈے وار ہوئی تھی نا وہ صاحب 1967 میں، تو اسرائیل نے فلسطینی جب پہلے غازہ اور مغربی کنارے کے اوپر قابو کیا تھا، تو اسرائیل نے فلسطینی جھنڈے پر پابندی لگا دی تھی. تو لوگوں نے کیا کیا کہ وہ تربوز کاٹ کے آ گئے. کیوں؟ کیونکہ فلسطین کے جھنڈا بھی لال، کالا اور گرین ہے، اور تربوز کے بھی یہی کلر ہوتے ہیں. تو یہ سمبل آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری دنیا میں پھر وہاں سے پھیل گیا. ایک اور کافی جگہوں پہ جہاں پہ ویسٹ میں بھی اگر آپ اوپنلی پرو پیلسٹینین آپ نہیں اپنا سکتے ویو، کیونکہ آپ کے اوپر پریشر آئے گا، تو پھر لوگ تربوز کو یوز کریں گے. انفیکٹ انٹرسٹنگلی انف 2021 میں جب یہ جیروسلم کے شیخ جرح جو علاقہ تھا وہاں سے یہ عربوں کو نکالا جا رہا تھا نا، اسرائیلی کورٹ نے کہا کہ آپ یہاں پہ غیر قانونی تجاوزات ہیں آپ کی، تو وہاں پر ایک پوری کیمپین شروع ہوئی. وہاں کی ٹیکسیز نے واٹر میلن لگایا اپنے سٹیکر کے اوپر، ایز اے سٹیکر دروازے کے اوپر، اور کہا کہ یہ 100% فلسطین کا جھنڈا نہیں ہے، تو اس کو اس طرح نکال دیتے. انفیکٹ جرمنی کا آپ نے ذکر کیا نا، وہاں پر پابندی ہے نا، تو میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، میرے پاس اب ہے نہیں، مجھے ملا نہیں، کہ لوگ صرف کونے پہ بیٹھ کے روڈ کے کونے پہ بیٹھ کے تربوز کھا رہے ہیں. اس نے کہا کہ یار اب اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تربوز تو بندہ کھا سکتا ہے. ایک اور جو بہت پرانا سمبل ہے فلسطین کا وہ ہے چابی. اور چابی کیوں؟ چابی اس لیے کہ جب نکبہ میں لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ گھر اسرائیلیوں کو دیے گئے جو زیادہ تر امریکہ سے آئے تھے یا کہیں سے بھی آئے تھے، تو انہوں نے اپنی چابیاں رکھ لیں اپنے پاس، اپنے گھروں کی چابیاں. اور ایک نسل چلی گئی،
انہوں نے اپنے بچوں کو دی, ان کے بچوں نے انہوں نے پھر اپنے بچوں کو دی. اب ایک اور نقبہ ہو رہا ہے تو اس کی چابیاں بھی رکھی جا رہی ہیں. اور اب آپ سوچیں کہ کتنا مشکل کام ہے کہ آپ کا گھر ہے, آپ نے محنت اور محبت سے بنایا, آپ کی اس میں یادیں ہیں, اور وہ کوئی اور لے لے اور اس کی چابی آپ کے پاس ہو, ایک مستقل ریمائنڈر. کفایہ جو ہے فلسطین کا, اس کی بھی ایک اپنی کہانی ہے اور بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے. آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کفایہ کو. کہا جاتا ہے کہ جب 1936 میں جب عربوں نے ریوولٹ کیا برٹش کے خلاف, تو ایک فائٹر, ایک فدائین نے برٹش فوجیوں پر حملہ کیا, اور جو ایک فوجی وہاں سے بچ کے بھاگ گیا تو اپنے کمانڈر کے پاس گیا. اس نے کہا کہ یہ ہوا ہے. تو اس نے کہا کس نے کیا؟ اس نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا, لیکن اس نے کفایہ پہنا ہوا تھا. تو جب اس کو پکڑنے گئے تو پتہ لگا کہ اس پورے گاؤں میں ہر بندے نے کفایہ پہنا ہوا تھا. اس نے کہا کہ سر آپ نے جس کو پکڑنا ہے پکڑ لیں. تو یہ اس کی وہاں پر سمجھ ہے. یہ انٹرنیشنل سپاٹ لائٹ میں آتا ہے یاسر عرفات میں 1974 میں, جب وہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں تقریر دی تھی تو اس نے کفایہ پہنا تھا, وہاں سے وہ آگے آیا تھا. اچھا, اس کا بھی ایک مخصوص سمبلزم ہے. یہ لفظ جو ہے یہ عراق کے شہر کوفہ سے آتا ہے, انٹرسٹنگلی انف, جو کہا جاتا ہے. اور اس کا جو یہ کرس کراس پیٹرن ہے نا, یہ جو جال بنی ہوئی ہے, یہ ہے غازہ کی جو ماہگیر ہیں جو مچھلیاں پکڑتے ہیں, یہ ان کی نشانی ہے. اور جو یہ گول گول اس کے بیچ میں ہے وہ ہے زیتون, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صدیوں سے کیا ہزاروں سال سے اس خطے میں زیتون کی فارمنگ کی جاتی ہے. اور جو بیچ میں جو لائنیں ہیں نا, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں لائنیں ہیں, یہ ہیں وہ ٹریڈ روٹس جو مشرق وسطیٰ سے نارتھ افریقہ اور یورپ تک جاتے ہیں. واہ, تو یہ ہیں. ذرا صاحب کیا بات ہے, چھا گئے آپ یار, معلومات میں اضافہ بہت اچھا ہے. ایک وقفہ لے لیں اور یہ معلوماتی سلسلہ ابھی جاری رہے گا. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں غزہ کی, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہاں پر جو حالات ہیں وہاں سے رپورٹنگ کرنا بالکل مشکل ہے. جان ہتھیلی پہ رکھ کر, یار مشکل کیا, جی جان ہتھیلی پر رکھ کر صحافی جو ہے وہ وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایکچولی ہوتا کیسے ہے. یہ سوشل میڈیا پہ کے ذریعے جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں, اگر یہ بھی نہ ہو تو دنیا کو پتہ نہ ہو کہ وہاں پہ اصل صورتحال ہے کیا. کیونکہ ہم نے بارہا اس پروگرام میں بات کیا ہے کہ مین سٹریم چینلز جو ہیں ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, کچھ کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ کی اپنی سیلف سینسرشپ ہوتی ہے. لیکن اس پورے کانفلکٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ فلسطینی جو جرنلسٹ ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, یہ پل پل کی خبریں کیسے باہر نکال رہے ہیں. اچھا, یہ تو وہ ہیں جو ظاہر ہے کہ ان دا تھک آف وار ہیں اور وہاں سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. لیکن اگر ہم بارڈر علاقوں کی بھی بات کریں تو وہاں پہ بھی اسرائیل کی ایئر سٹرائکس چل رہی ہیں. اور یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیبنیز بارڈر پہ ایک خاتون صحافی, میرا خیال ہے الجزیرہ کی ہیں, وہ لائیو رپورٹنگ کر رہی تھیں جس وقت اسرائیل نے اوپر سے ایک ایئر سٹرائک کی بالکل ان کے پیچھے. ابھی تک جو رپورٹس ہیں اس میں وہ بچ گئی ہیں, ان کے کیمرہ مین بھی بچ گئے ہیں, لیکن دس واز اے نیرو مس. تو وہاں یہ اسرائیل میں جو صورتحال ہے صحافیوں کی, جو لیٹسٹ رپورٹ میں دیکھ رہا تھا ایک عالمی تنظیم کی, 41 صحافی جو ہیں وہ ابھی تک اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. اور RSF نے اب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو رجوع کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف وار کرائمز اور جینوسائیڈ کا کیس چلایا جائے. وہ اکیلے نہیں ہیں, اس کے علاوہ بعض تنظیموں نے بھی آلریڈی وار کرائمز کے لیے اپروچ کیا ہوا تھا, اور کچھ انٹرنیشنل لائرز بھی ہیں. اور فلسطینی تنظیمیں اور یورپ اور لیٹن امریکہ کے 60 سے زائد جو پولیٹیشینز ہیں انہوں نے بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگی جرائم کی تحقیقات شروع کرے. ہمارے پاس ثبوت ٹھیک ٹھاک موجود ہیں. ان میں اسپین کی جو سماجی بھلائی کی وزیر ہے ایونا بلیرا, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ظلم کو اگر بر وقت نہیں روکا جائے گا تو پھر ظلم کے شعلے آپ کو لپک لیں گے. یہ جو درخواست دی ہے 60 سے زائد سیاستدانوں نے, ان میں نام لے کے پرائم منسٹر نیتن یاہو,
جی ڈیفینس منسٹر جو ہیں یوآف گالانٹ اور وزیر خزانہ ہیں بیزلیل سموٹرچ یا سموٹرچ اور ایتامر بن گویر کافی ہیں. اچھا ان سب کے نام دیے گئے ہیں. سموٹرچ صاحب جو ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مارچ میں یار وزیر خزانہ نیکسٹ ٹو شاید پرائم منسٹر ہوتا ہوگا یا فورن منسٹر, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطینی جو ہیں یہ پچھلی صدی میں ایجاد ہوئے ہیں بیسیکلی, ابھی فلسطینی کا کوئی وجود نہیں تھا. اب انہوں نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ ایک میرے ذہن میں حل ہے غزہ کا, اگر یہ رضاکارانہ طور پہ چلے جائیں تو یہ بھی مصیبت سے بچ جائیں گے, ہم بھی مصیبت سے بچ جائیں گے, اور یہ جو کینیڈا وینیڈا ہے وہاں افرادی خود کی ویسے بھی ضرورت رہتی ہے, تو یہ بیچارے محنت کر کے جو کر لیں گے, تو تینوں ون ون سچویشن ہے تینوں چاروں کے لیے. تو فوری طور پہ ایجپٹ کا رد عمل آیا ہے, حماس کا رد عمل ہے, فلسطین اتھارٹی کا رد عمل آیا ہے کہ یہ آپ کی جو تجویز ہے یہ اصل میں ہماری انڈورسمنٹ ہے کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں بیسیکلی ایتھنک کلینزنگ جو ہے وہ تو کھل کے کہتے ہیں وہ چاہ رہے ہیں. اچھا جو ہمارے سب سے زیادہ مجھے ترس آ رہا ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل پہ. پچھلی دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا جی 7 اکتوبر کا حملہ جو ہے حماس کا وہ خلا میں تو نہیں ہوا تھا, اس کے پیچھے تو صدریوں کی ایک طویل قبضے کا رد عمل ہے. اس کا غصہ اب تک نہیں گیا ہے. یہ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن, انہوں نے آج پریس کانفرنس کی جنیوا میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں, انہوں نے کہا یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو لیڈ کر سکے, اور اس نے آج تک یہ نہیں کہا کہ غزہ کو حماس سے آزاد ہونا چاہیے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا یہ بندہ اس قابل ہے کہ لیول چیک کر لیں. جی یار اگلے روز یہ جو ان کے ہیں آئی تھنک یو این کے جو امبیسڈر ہیں جو تھوڑے گنجے ہیں اور اسٹار بھی پہنا ہوتا ہے نا, تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو ریلیف ورکرز ہیں یہ تو سب حماس ہی ہیں ویسے, مطلب سب حماس ہے نا, سب حماس ہے. تو اب ان کے جو سب سے بڑے چیمپئن ہیں, کل پرسوں ہم نے بات کی کہ کس طرح فرانس میں میکرون صاحب نے اب جنگ بندی کا مطالبہ شروع کیا ہے, لیکن سب سے کلاسک رول اس وقت جرمنی کا ہے. اور جرمنی کے جو لولا کی بات کر لی, میں آ رہا ہوں اس طرف آ رہا ہوں. جرمنی کے جو چانسلر ہیں اولاف شولز, انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل اس وقت جو کچھ کر رہا ہے وہ عالمی قوانین کے عین مطابق ہے, بالکل, کیونکہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے, اور اسرائیل نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ہم اس کی سرزنش کریں, ظاہر ہے, اور وہ جو کچھ کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے. انہوں نے بہت معیار پر تو ابھی نہیں پہنچے نہیں. اور دوسری بات ہے اینتھنی ایڈن نے بھی یہی کہا تھا کہ 1933 سے لے کے 39 تک جو کیا جرمنی نے وہ بین الاقوامی قوانین کے اندر ہی. تو اس وقت جرمنی بہت بڑا چیمپئن ہے اسرائیل کا. لیکن اگر ہم برازیل کی بات کریں تو لولا ڈا سلوا کیٹیگوریکل, انہوں نے بالکل 2 الفاظ کہے, انہوں نے کہا یہ جنگ نہیں ہے, یہ جینوسائیڈ ہے, یہ نسل کشی ہے فلسطینیوں کی, اور اسے فوراً جو ہے سیز فائر کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. تو اب یہ ایک بحث زور پکڑ رہی ہے کہ کیا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جورسڈکشن میں یہ آتا ہے یا نہیں, چونکہ نہ اسرائیل نے سائن کیے مانتا ہے جی نہ امریکہ مانتا ہے. ایک اور چیز ہو رہی ہے ویسے انٹرنیشنل, مجھے پتا کہ اب اگلے سیگمنٹ میں ہم اس پر ایک ایکسپرٹ اوپینین بھی لیں گے. ایک اور مہم چل رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کا جو لیگل سسٹم ہے نا تھوڑا سا عجیب و غریب ہے. وہاں پر مطلب آپ ایک ہی بندے پر کرمنل سوٹ بھی کر سکتے ہیں اور سول لائبلٹی کا سوٹ بھی کر سکتے ہیں. تو جو فلسطینی امریکن شہری ہیں, اچھا اب ظاہر امریکن شہری کو یہ حق ہے, لیکن فلسطینی ڈائسپورا تو ہر جگہ ہے نا, تو وہاں پر اب ایک پوری پٹیشن ہو رہی ہے اور ایک سگنیچرز گیدر ہو جا رہے ہیں کہ بائیڈن اور بلنکن پر آپ کرمنل ڈیمیج اور کرمنل سول لائبلٹی کے کیسز لائے جائیں, کیونکہ آپ کی وجہ سے فلسطینی امریکن شہریوں کے خاندان کے ممبران کو قتل کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک سائڈ سو امریکہ میں یہ لٹیگیشن میں یہ جا رہے ہیں ہیومن رائٹس والے, لیکن جہاں تک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا تعلق ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ اسرائیل سگنیٹری نہیں ہے, امریکہ بھی نہیں ہے, اور 2021 میں جب انہوں نے کوشش کی فلسطینیوں نے کہ جی ہمیں آپ ریکگنائز کریں, تو کافی بحث ہوئی آئی سی سی میں کہ کیا فلسطین ایک ریاست ہے یا نہیں ہے, اور اس پہ رائے بٹی ہوئی تھی. کچھ جو وہاں کے جورسٹ تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں, کچھ نے کہا ہم نہیں کرتے. اس وقت شکایت وہ لے کے گئے تھے وار کرائمز کی, اور اس کے بعد برٹن نے اس کی سخت مخالفت کی. ابھی بھی برٹن کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ کم از کم
آپ ان کو رجوع کرنے دیں ICC سے. اور ICC نے یہ کہا ہے کہ بھلے اسرائیل سگنیٹری نہیں ہے لیکن ہم آپ کو ایز اے پارٹی کنسیڈر کر سکتے ہیں, انہوں نے فلسطینیوں سے کہا ہے. تو یہ جو پوری کوشش ایک ہو رہی ہے انٹرنیشنل جورس کی کہ ہم وار کرائمز کو نہ صرف ڈاکیومنٹ کریں, چاہے وہ وائٹ فاسفورس کی بات ہو, یہ سارے حملے ہوں, تاکہ کبھی نہ کبھی جب مقدمہ چلے گا تو آپ کے پاس ایویڈنس اس کا ہونا چاہیے. اچھا, اس میں ایک اور بھی شامل ہو رہے ہیں, ژیل ڈیویر ہیں جو فرانس کے ایک بہت مطلب سینئر وکیل ہیں. پچھلے 10-12 دنوں میں ایک تقریباً دنیا کے ہر کونے سے ایک وکیلوں کی ایک فوج بھی وہ اکٹھا کر رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ جی کسی نے آپ کی دفاع تو نہیں کی لیکن ہم آپ کے لیے ایک فوج بنا رہے ہیں جو کم از کم بین الاقوامی کورٹوں میں آپ کا دفاع کرے. لائرز کی ایک ٹیم بنا رہے ہیں. تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اس بارے میں کچھ ہے یا وہ بے بس ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. عالمی سطح پر اسرائیل کے جنگی جنون پر تنقید بڑھتی جا رہی ہے. یورپین ٹاپ لائرز, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز انٹرنیشنلی, پیلسٹینین آرگنائزیشنز, وہ سب اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو رجوع کرنا ہے تاکہ اسرائیل کے خلاف ایک مقدمہ چلایا جائے, نہ صرف وار کرائمز کا بلکہ جینوسائیڈ کا. اس میں پاسبلٹیز کیا ہیں, کیونکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں ICC کو نہیں مانتے اور برطانیہ بھی ان کا اس معاملے میں ساتھ دیتا رہا ہے. اس کے باوجود اسرائیلی شہریوں کے ایک گروپ نے ICC کو پٹیشن دائر کیا کہ حماس نے جو ہے ہمارے ساتھ جو کیا ہے اس پہ حماس کو کیا بات ہے, یہ بھی ہوا شور مچائے شور. اب یہ معاملات کیا ہیں, اس میں آگے کچھ ہوگا بھی یا نہیں. تو اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں لیڈنگ لائر ہیں پاکستان کے احمد بلال صوفی صاحب. آپ کا انٹرنیشنل آربیٹریشن میں اور انٹرنیشنل لاء میں بڑا تجربہ ہے. ذرا یہ سمجھائیے گا ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کو کہ یہ ICC سے رجوع کرنا, اس میں کوئی امید باندھی جائے یا یہ نان سٹارٹر ہے, کیا سمبولک؟ جی بہت شکریہ. میں اس کو نان سٹارٹر نہیں کہوں گا, کیونکہ بہرحال جب مختلف قوموں کے وکلاء مل کر یہ ارادہ باندھتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکیومنٹ کرنی ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی وائلیشنز, جس کو ICC میں وار کرائمز اور کرائمز اگینسٹ پیس اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے لیگل فریم ورک میں رکھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مومنٹم بننا شروع ہوتا ہے قانونی سرکلز میں گلوبلی. اور جو انٹرنیشنل لائرز ہیں ان کی ایک اپنی گریڈ ہوتی ہے, ان کا ایک اپنا فریم ورک ہوتا ہے, ان کی اپنی ایسوسیشنز ہوتی ہیں اور ہر ملک میں ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گریجولی ایک مومنٹم بن رہا ہے, کیونکہ اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو فیکٹس سامنے آئے ہیں وہ تمام کے تمام فیکٹس جو ہیں وہ وار کرائمز کے فریم ورک میں آتے ہیں, انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی. اور اسی طرح جو ریاست اسرائیل کی ہے ان کانٹیکسٹ آف اسٹیٹ رسپانسبلٹی بھی وہ رسپانسبل ہوتی ہے, اور جو اس کے انڈیویجول آفیسرز اور جو فوجی انڈیویجول ایکٹ کر رہے ہیں اور کمانڈ سٹرکچر ان کا جو ہے وہ سارا کا سارا اس سب چیزوں کو اون کر رہا ہے. تو اس کو تو پروو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو صرف پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد کسی بھی فورم پر ICC کا ایشو یہ ہے کہ ICC میں معاملات زیادہ تر ریفر کیے جاتے ہیں اور جو پارٹی اسٹیٹس ہوں وہاں پر ان کی ٹیریٹریز پر ہوں, لیکن پروسیکیوٹر کے پاس ایک بڑی ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسل جورسڈکشن ہے, اور وہ پریلیمنری ایگزامینیشن کے بعد پھر سیکنڈ سٹیج پر انویسٹیگیشن کی سٹیج پر اس کو لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کورٹ تک جاتا ہے. لیکن جو اس وقت پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے بار بار مختلف اپنی تقاریر میں اور پریس بریفنگز میں کہا ہے کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور ریسورسز سٹاروڈ ہیں. مسٹر کریم ہیں اس کے پروسیکیوٹر, اور ان پر بھی پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو ڈومیسٹک فورمز ہیں مختلف ملکوں کے, وہاں پر بھی ٹرائل کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. جو کچھ تجاویز سامنے آئی ہیں اور کچھ انوویشنز یہ بھی ہو سکتی ہیں, جس طرح بیلجیم کے پاس یونیورسل جورسڈکشن کا قانون تھا, یا بنگلہ دیش نے ایک دفعہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل اپلیکیشن کیا اطلاق کرتے ہوئے وار کرائمز, اور اسی طرح کئی اور ممالک یا مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی قانون سازی کر سکتے ہیں جس کے تھرو یہ کیسز وہاں پر فائل کیے جا سکتے ہیں. تو آپشنز کافی ساری لیگلی اویلیبل ہیں. احمد بلال صاحب, یہ جو جنگی جرائم ہوتے ہیں یہ تو آبویسلی بہت ہی سنگین ایلیگیشن ہوتا ہے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یہ جینوسائیڈ
کی ایلیگیشن بھی اس میں ڈال رہی ہیں. تھوڑا یہ سمجھائیں گے کہ یہ ہم انٹرچینجبلی ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں لیکن یہ دو کیا بالکل مختلف چیزیں ہیں؟ جی، جینوسائیڈ ایک اسپیشلائزڈ کیٹیگری ہے. بعض اوقات وہی فیکٹس جو ہیں ان پر ڈفرینٹ چارجز فریم ہو سکتے ہیں. کہیں اگر زمانہ امن ہے تو وہ پینل کوڈ کا آفینس تصور کر لیا جائے گا، وہی عمل، یعنی کہ آپ نے کچھ لوگوں کو مارا ہے تو وہ عمل جو ہے وہ تصور کر لیا جائے گا کہ پینل کوڈ آف ڈومیسٹک لا. وہی عمل زمانہ جنگ میں ہو یا نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ میں یا انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ میں ہو تو وہی عمل جو ہے وہ وار کرائمز کے میں شمار کر لیا جائے گا. اور اسی عمل کو اگر ایکسپینڈ کر دیا جائے، پری میڈیٹیٹڈ فریم ورک ہو، اس کی کچھ پری ریکویزٹ ہو، پھر وہ جینوسائیڈ کا جو سیپریٹ کنونشن ہے اس کے فریم ورک میں آ جائے گا. تو اس لیے یہ جو اقدامات اسٹیپس ہو رہے ہیں یہ اتنے زیادہ ہیں اور اس قدر بے تحاشا ہیں کہ اس پر تقریباً تمام چارجز آپ فریم کر سکتے ہیں جو آپ ویژولائز کرنا چاہتے ہیں. جنیوا کنونشن 1 کے نیچے سیریس بریچز انہیں ہم کہتے ہیں، میٹیریل بریچز ہم کہتے ہیں، جنیوا کنونشن 4 کے نیچے، آئی سی سی کے نیچے، جینوسائیڈ کنونشن کے نیچے. اور یہ ذرا ذہن میں رکھیے، ہیومن رائٹس ہم ان کو نہیں کہتے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کہتے ہیں، یعنی وہ قانون جس کا اطلاق جنگ کے زمانے میں ہوگا. تو یہ انٹرچینجبلی بھی یوز ہو سکتے ہیں اور ایکسکلوسیولی بھی ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے فریم کیا جا سکتا ہے ان کے بارے میں انویسٹیگیشن. اچھا، میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حالانکہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں روانڈا کی، سوڈان کے کرمنلز، وار کرمنلز کی، کمبوڈیا کی، ابھی تو پوتن صاحب کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، سابق یوگوسلاویا کے سب جو کمانڈرز تھے انہیں بھی سزائیں سنائی گئیں. جو ممبر ہیں بھی، جو اس انٹرنیشنل کرائم کورٹ کو تسلیم کرتے بھی ہیں، جب ان کے خلاف یا ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو عمل درآمد کا ریشو کیا ہے؟ یا فیصلہ دینے کے بعد یہ ان کی ثوابدید ہوتی ہے کہ عمل کریں تو کریں ورنہ جو ہے مسترد کر دیں، جیسے چائنا کی مثال ہے یا کوئی اور مثالیں ہیں. تو چلیں، جو ممبر نہیں ہیں یا تسلیم نہیں کرتے آئی سی سی کو وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو ممبر ہیں وہ کتنا احترام کرتے ہیں؟ جی، کافی حد تک کہ نارملی ہوتا ہے کہ وہ آبلیگیشن کریٹ کر دیتے ہیں اس شخص کے اوپر، بیکاز یہ انڈیویجول رسپانسبلٹی کے ایشوز ہیں، انڈیویجول کرمنل لائبلٹی. تو جو شخص انویسٹیگیشن میں پایا جاتا ہے عموماً وہ صدر مملکت ہوتا ہے، یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، یہ ہیڈ آف دی جو ملٹری کنٹینجنٹ ہوتا ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے. تو اس کے خلاف پھر وارنٹس، گلوبل وارنٹس، یونیورسل وارنٹس ایشو ہو جاتے ہیں، جس میں سوڈان کے صدر کے خلاف ہوئے. اور اس میں اگر آپ ریشو دیکھیں تقریباً 30-31 کے قریب سویلین کو ٹرائی کیا گیا وار کرائمز کے نیچے. اور اسی طرح کچھ ٹرائل آئی سی سی میں ہوئے اور اس سے پہلے کچھ ٹرائل یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی اسپیسیفک ریزولوشنز کے نیچے ہوئے، جس میں ریزولوشنز کے توسط سے انہیں روانڈا کا وار کرائمز ٹرائبیونل اور سراجیوو کا وار کرائمز ٹرائبیونل اور وہ سب وہ بنائے تھے. ان کا مینڈیٹ مختلف ہے لیکن وہ بھی اس ایونچولی وار کرائمز کی پروسیکیوشن کے لیے بنائے گئے تھے. تو جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ مطلوب ہوتا ہے، جو ایکس ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، اور اگر کوئی فوجی سربراہ مطلوب ہوتا ہے وہ بھاگنے کی کوشش بھی کرتا ہے، کچھ عرصے تو وہ مینیج کر سکتا ہے، مگر تمام باقی ممبران پر کوئی آبلیگیشن ہے کہ اس کی جورسڈکشن میں وہ پایا جائے تو اس کو گرفتار کر کے کورٹ کو سرنڈر کرے. اچھا صوفی صاحب، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ جو فلسطینی امریکن شہری ہیں جو امریکہ میں ان کی سٹیزن شپ ہے، تو سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی کیسز فائل کر رہے ہیں امریکن صدر بائیڈن اور سیکریٹری آف اسٹیٹ بلنکن کے خلاف. اور میں اچھی طرح سے امریکہ کے کرمنل سسٹم کو نہیں سمجھتا، تو اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عمل ہے کہ کرمنل کیسز فائل کیے جائے، سول کیسز فائل کیے جائیں، یہ لائبلٹی والے، یہ کس حد تک افیکٹو ہو سکتا ہے امریکہ کے اندر، اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہو؟ جی، میں سول کی حد تک ذرا کھل کے بات کر سکتا ہوں، کیونکہ سول لائبلٹی جو ہے اس کے بارے میں تو کافی ہمارے پاس امریکہ کے حوالے سے مثالیں موجود ہیں جہاں پر کہ انہوں نے ایکسٹرا ٹیریٹوریل قانون کی چھتری کے نیچے وہ کلیمز فائل ہوئے اور وہ کلیمز کافی حد تک آگے بھی گئے، ان کی بنیاد پہ اٹیچمنٹ آرڈرز بھی ہوئے. اور اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو ایران کی بابت اس طرح کے اٹیچمنٹ آرڈرز ہوئے اور غالباً افغانستان کی بابت بھی ہوئے. جو وکٹمز تھے 9/11 کے، انہوں نے ایک کلاس سوٹ وغیرہ کیا. اور ایک جو غالباً ریزن ہے آف اٹیچمنٹ آف طالبان افغانستان کی پراپرٹیز کا وہ یہ بھی ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار ممالک کی حکومتوں کے خلاف
اس بنیاد پہ کیس فائل ہوئے کہ ان کو یو ایس سپورٹ کرتا رہا. تو وہ اس کا اپنا ایک فریم ورک اور مومنٹم ہے. ریپبلک آف مارشل آئلینڈ نے بھی یو ایس گورنمنٹ کو ہی سو کر دیا تھا. اور ان میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس گورنمنٹ اپنی جو امیونٹی ہے, جو نارملی ساورن امیونٹی ہوتی ہے, اس کو خود وہ فورگو کرتی ہے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. اور ساورن امیونٹی جو وار کرائمز میں ہے وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوتی, جو نارملی ہم پاکستان کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں ساورن امیونٹی کا بڑا ہمارے ذہن میں سکہ بند ایک ویو ہے. تو در حقیقت ساورن امیونٹی جو ہے وہ وار کرمنلز کو اویلیبل نہیں ہوتی, نہ ہی ان کو اس کی اجازت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. احمد بلال صوفی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, کافی چیزیں کلیئرفائی کی. یہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا, دیکھیں میرے سے اگر آپ پوچھیں تو انٹرنیشنل لا از پاورفل اگینسٹ دا پاورلیس اینڈ پاورلیس اگینسٹ دا پاورفل. لیکن ناٹ ریئلی نہیں, جو مثالیں ہیں مطلب پچھلے نورمبرگ سے لے کے اب تک, حالانکہ بہت کم ہیں, پھر بھی ہیں. تو لیکن یہ کہ اگر ول ہو نا انٹرنیشنل لیول پہ تو آپ کر سکتے ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاورفل نیشن ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ڈیڈ اپوزڈ ہیں کہ جی اسرائیل کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. یو کے نے کہا کہ اگر آپ کو پتہ ہے یو ایس اے میں گورنمنٹ کا ایک کلوز ہے کہ اگر آپ نے اسرائیل کو آپ لے کے گئے آئی سی سی میں تو پیلسٹینینز کی ہم ایڈ بند کر دیں گے. تو انہوں نے نتھی کیا ہوا ہے. کیا فرق پڑتا ہے فلسطین سو اینڈ اسٹل دے وینٹ. اوباما نے ان کو ویور دیا تھا لیکن ٹرمپ واز ہارڈ آن اٹ. اینی ویز اس موضوع کو ہم پھر بھی دیکھیں گے. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو بات کریں گے بلوچستان کی سیاست کی. بلوچستان میں اقتدار کے لیے نئی صف بندی ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب آج وہاں پہنچے. خبر یہ آئی شام کو کہ 30 سے زیادہ اہم شخصیات سابق پارلیمنٹیرینز نے انہیں جوائن کیا ہے. ان افراد میں کون کون سے نگینے شامل ہیں؟ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اپنی نئی مہم کا آغاز وہاں سے کیا ہے جہاں سے ان کی حکومت کو گرانے کا آغاز ہوا تھا. جی, ثناء اللہ زہری. تو یہ فل سرکل جو چھوڑ کے گئے ان میں سے کچھ آج واپس بھی آ گئے. ان کے پیروں تلے سے کھینچا گیا تھا, آج دوبارہ ان کے بچھا دیا گیا ہے. ریڈ کارپٹ مل رہا ہے. تو شہزادہ ذوالفقار صاحب سینئر صحافی ہیں, کوئٹہ میں موجود ہیں. شہزادہ صاحب بتائیں کہ یہ جو شخصیات جنہوں نے جوائن کیا ان میں دلچسپ نام کون سے شہزادے ہیں؟ دیکھیں ان میں جو الیکٹیبلز ہیں وہ تقریباً 15 پلس 18 لوگ 19 لوگ 18-19 لوگ وہ شامل ہوئے ہیں. باقی تو ایک ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ جیسے جو ہر الیکٹیبل کے ساتھ 2-3 ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں, وہ ایک الگ شامل ہوئے ہیں اس میں. اور ایک اب تو بہت واضح ہو گیا, ٹی وی نے آج سارا دن پورا کوریج دیا اور وہاں ری ایکشن پیپلز پارٹی کا, تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ میجورٹی میں نون لیگ ہوگی اور سنگل لارجسٹ اور اس کولیشن کو لیڈ کرے گی. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے سب کو دعوت دی. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ الگ الگ ملاقات کریں گے, لیکن ایسا نہیں. انہوں نے پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کو دعوت دی, اور جن میں اے این پی نہیں تھی, جن میں بی این پی سردار اختر مینگل والی نہیں تھی, وہ نہیں تھے. باقی تو تمام لوگ تھے. لیکن ایک اور بہت دلچسپ بات یہ تھی کہ سب اس بات کو پوچھ رہے تھے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اپنی پارٹی کی سربراہی نہیں کر رہے تھے وہاں پر, بلکہ انہوں نے سیکنڈ ایئر کے لیڈرشپ کو بھجوایا ہوا تھا. اور وہاں ایکسپلین کیا گیا میاں صاحب کے سامنے کہ وہ پارٹی شیڈیول پہلے سے ہی طے تھی, تو وہ کوئٹہ سے باہر ہیں اور وہ نہیں آئے. ایک اور بات, نوابزادہ لشکری رحسانی جو پہلے اس میں نون لیگ میں تھے چھوڑ دیا انہوں نے, پیپلز پارٹی تھی پھر نون لیگ میں پھر چھوڑ دیا. اب وہ بھی نہیں تھے وہاں پر. اور کل صبح شاید سردار آیا صادق اور شہباز شریف صاحب جو پارٹی کے سربراہ ہیں وہ جا رہے ہیں, اور کچھ باتوں پر شاید کوئی انہوں نے طے کرنا ہے ان کے ساتھ. کیا طے کریں گے یہ چیزیں سامنے آئے گی, کیونکہ ایک بات چل رہی ہے کہ کوئٹہ سٹی کی سیٹ جو ہے یہ ایک تاثر, عمومی تاثر تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو جب پہلے جس طرح سپورٹ کرتی رہی ہے نون لیگ, اب وہ دوبارہ بھی شاید وہ ان کو ایشور کر رہے ہیں یا یقین دہانی کرا رہی ہے, جس پر وہ اڑے ہوئے ہیں کہ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سیٹ میں پہلے قاسم سوری صاحب سے جیتا تھا, دھاندلی سے ان کو جتایا گیا,
تو لہٰذا یہ ایک عمومی تاثر ہے، لیکن یہ جلدی آ جائے گا کہ کیا ہے اصل واقعہ اور اصل کیا ہے. لیکن ڈاکٹر مالک صاحب بطور امید تھے، وہ مل کے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف صاحب کے احتیاطی ہیں، ہم باپ کا ذمہ دار نہیں ہیں کہ باپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. باپ کے لوگ بڑے پر امید تھے، انہوں نے کہا جی بڑے اچھے ماحول میں ہوا، اور اسی طرح پشتونخوا کے ملی عوامی پارٹی کے لوگ بڑے پر امید تھے. تو یہ سارے جو ہیں پر امید تھے. میں صرف ایک امید سے میں ایک صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے سابق سی ایم یام کمال صاحب جو ہے کچھ دن پہلے کراچی میں بلاول صاحب سے ملے، آج انہوں نے ادھر اعلان کر دیا، تو کیا مطلب وہ کر دیا انہوں نے، وہ چلے گئے ہیں اس طرف، پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جا رہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی میں دیکھیں انہوں نے پہلے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی میں اسی وقت جو ان کے اپنے لوگ تھے، عارف جان محمد حسنی، ظہور بلیدی تو ان کے گروپ کا حصہ نہیں رہے، بظاہر ویسے رہے ہیں، لیکن جو ان کے کلوز لوگوں میں سلیم کھوسو وہ چلے گئے تھے، اس وقت وہ نہیں گئے. تو اگر جانا ہوتا تو اس وقت چلے جاتے. تو پیپلز پارٹی میں ان کا کوئی وہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کچھ ہی لوگ گئے تھے، اس کے بعد سب رک گئے. سب حیران ہو گئے کہ رک کیوں گئے ہیں، ان کو تو جانا چاہیے. تو اس وقت تو چلے جاتے. بلاول سے تو شاید میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ تو اس لیے ملے کہ آئندہ اگر میں اگر اس رن میں شامل ہوں، اس کمپٹیشن میں شامل ہوں، اس دوڑ میں شامل ہوں، تو مجھے ضرورت پڑے گی پیپلز پارٹی کے میں ایک گڈ ول کریٹ کروں. 4-5 اگر ہوتے ہیں تو وہ ایک اتحادی کے طور پر میرے ساتھ آ سکتے ہیں. یہ ایک مجھے ایسا لگتا ہے. اچھا استاد ذوالفقار صاحب، تھوڑا میں زوم آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئٹہ میں جب سردی پڑے گی ہوائیں آئیں گی تو پھر ہمارے یہاں ہوائیں آئیں گی یہاں. لیکن یہاں تو پہلے سے ہی سندھ میں کوئی سردی ہو گئی ہے. میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا کولڈ شولڈر تو مل رہا ہے نا ٹھیک ٹھاک. میں تھوڑا سا شکایتیں بہت کر رہے ہیں، انڈرسٹیٹ کرتا ہوں اور نون کا بھی وہ سب کچھ چل رہا ہے. تو میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اکثر ہم آپس میں بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسا کیا کیا ہے زرداری صاحب نے. مطلب ڈیل تو آپ ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور کی ہے ماضی میں. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اتنا مطلب میں کھڈے لائن نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن اب سمجھ رہے ہیں اتنا مطلب کونے میں کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ کوئی سمجھ آ رہا ہے؟ پہلے تو میں آپ کی اس بات کا جو آپ نے اشارتاً کہا ہے کہ بلوچستان میں گرمی سردی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے. ٹھنڈ کیسے پہنچ گئی؟ یہاں تو گرمی ہے، یہاں تو گرمی ہے. آپ تک ٹھنڈ کیسے پہنچ گئی؟ نہیں پہنچی. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کب پہنچی. بہرحال ہمارے دفتر کے اے سی جو ہے بند ہو گئے، اس سے اندازہ ہوا یہ. بہرحال ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیشہ بات کرتے تھے کہ ایک زرداری سب پر بھاری. تو یہ اصل میں گیم کی بات ہے، کہاں فٹ ہوتے ہیں. آپ کے کارڈ اچھے آپ نے کھیلے اور آپ کی ضرورت کہیں محسوس ہوئی تو اس دن آپ بھاری ہیں، سب پر بھاری ہیں. آج نواز شریف صاحب سب پر بھاری ہیں اور انہوں نے آغاز بھی اپنا کر دیا، کک آف کا وہ کر دیا، اپنا اس کا آغاز کر دیا. اصل بات میرے نزدیک ہے پنجاب کی. پنجاب میں پیپلز پارٹی اگر میٹر کرتی اور وہ مقابلہ کرتی پی ٹی آئی کا، تو میں سمجھتا کہ آج نواز شریف صاحب دور بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے. لڑنا انہوں نے ہے، اس اکاڑے میں لڑنا انہوں نے ہے اور انہوں نے وہ کرنا ہے. جو تھوڑا بہت ساؤتھ پنجاب ہے وہ ویسے ہی آئی پی پی جو ہے وہ ان کا ہو گیا ترین صاحب کا اور علیم خان صاحب کا، تو پھر گنجائش کہاں نکلتی ہے؟ تو پھر اس میں ظاہر ہے جب وہ ادھر لڑیں گے، محنت کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے، اپنی انرجیز کو کریں گے، تو بلوچستان کو پھر ویسے ہی یہاں سے ہوگا. اب کے پی میں کیا اگر کوئی راستہ نکالتے ہیں میں نہیں سمجھتا کیا ہے. اور ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جہاں ان کا پیر بگاڑا صاحب چلے گئے، وہ گرینڈ الائنس چلے گئی، ایم کیو ایم چلے گئی، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ عوام کا رخ کہاں جا رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. بلوچستان پہ آج کے بعد کیا ہم یہ بورڈ لگا سکتے ہیں پرانا ہوٹل نئی انتظامیہ؟ جی بالکل آپ لگا سکتے ہیں. وہ لوگ چہرے وہی ہیں، کوٹ بدلے میں انہوں نے، اور آپ کہہ لیں کہ پارٹیاں انہوں نے بدل لی ہے. تو یہ تو چلتا رہے گا. اور ہمیشہ سینٹ کے الیکشن میں اسی طرح ہوا ہے. شاید کسی صوبے میں اتنی خرید و فروخت نہ ہو جہاں بلوچستان میں ہو. اس کو ہم پیار سے آغاز حقوق بلوچستان کہتے ہیں. جی اب بلوچستان کی محرومیاں ضرور ختم ہوں گی. ظاہر ہے یار، چھوٹے صوبوں کا بھی تو کوئی سنا کرے. نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ان کو سیریسلی لینا. اور دیکھیے خرید و فروخت جو ہوتی ہے رکھنا ہی، انہیں خدا حافظ کہنا پہلے. ہاں سوری. تو
ٹھیک ہے شہزادہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ آئندہ بھی پروگرام میں آپ کو زحمت دیں گے جی اب آپ کچھ نہیں بس میں وہ اتنی ایسی چھچوری بات نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ریٹ جو ہے دیکھیں وہ مطلب اپ لفٹ آف یو نو ڈاؤن ٹراڈن یا انڈر ڈیولپڈ ایریاز کی میں بات کر رہا تھا کہ ابھی شہزادہ صاحب کہہ رہے تھے خرید و فروخت کا میں تو ہرگز نہیں کہہ رہا تو وہ اوپر ہوتی ہے اوپر کے لیول میں ہوتی ہے لیکن شاید کچھ ٹرکل ڈاؤن ہو جائے شاید اس سے ہی کچھ بہتر ہو جائے کیا خیال ہے نہیں اس خوش فہمی میں نہ رہے چلیں ٹھیک ہے نا بلوچستان از آلویز اسپیشل کیس فار دی لاسٹ 75 ایئرز ٹیسٹ لیبارٹری جو سب سے پہلا پولیٹیکل ریموٹ کنٹرول ہے وہ یہیں آزمایا گیا تھا بہت شروع سے اور وہ اچھا چل رہا ہے آج تک چل رہا ہے یہ بھی سلام ہے یہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں مطلب امیجن کریں کہ جن لوگوں نے وہ جس طرح کا کارپیٹ کھینچا آپ دھڑام سے آ کے گرے اب وہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میں کارپیٹ بچھا رہا ہوں آپ اس پہ چلتے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھ جائیں گے ان کے ساتھ مطلب میرے خیال ہے یہ صرف پولیٹیشین ہی ہمارے کر سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی دیکھیں ہم پولیٹیشین کی تو بات کر سکتے ہیں ہم قالین والوں کی تو بات نہیں کر سکتے بس چلیں ہم پولیٹیشین تک ہی محدود نہیں لیکن قالین والے بھی تو یہی کرتے ہیں ہاں وہ بھی یہی کرتے ہیں پہلے نکالتے ہیں پھر واپس لے آتے ہیں سوری یار غلطی ہو گئی ہمارے سے لیکن میں آپ کو بتاؤں جو سوال کا جو جواب ہم تلاش کر رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے وہ میرا خیال ہے صاحبزادہ صاحب نے وہ شہزادہ صاحب نے وہ بات کر لی کہ اکھاڑا پنجاب ہے پی ٹی آئی کا توڑ جو ہے وہ نون لیگ ہے اس لیے نون اور کمپلائنٹ بھی سب سے زیادہ ہے ادھر تو وہ نوجوان ہے نا بلاول صاحب کبھی کبھی ان کا وہ تیور ہو جاتے ہیں ادھر ہم نے جو دیکھا وہ جو بھی چیری بلاسم کی باتیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ تو کمپلائنس کہیں ملے گا نہیں آپ کو اس ہفتے یا اگلے ہفتے اس پہ بات کر لو کہ یہ جو 2 کروڑ نئے ووٹر ہیں نوجوان یہ گیم پلٹ سکتے ہیں یا نہیں پلٹ سکتے پہلی دفعہ ووٹ دیں گے صحیح اس پہ تو ان پہ بھی ہم بالکل بات کریں گے فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجیے خدا حافظ شب بخیر